یہ میرے دوست کا واقعہ ہے۔ میں اسی کی زبانی آپ کو سنانے لگا ہوں۔ میرا دوست علی ہے۔ اس نے بتایا کہ جب بارش ہوتی ہے تو میں اکثر اپنا بستر اٹھا کر چھت پر سونے چلا جاتا تھا، کیونکہ اس میں سونے کا مزہ ہی کچھ اور ہے۔ وہ بھی ایک گرمیوں کی رات تھی جب گھر والے چھت پر سو رہے تھے۔ اچانک رات کو بارش ہونے لگی تو سارے اپنی چادر تکیا سنبھال کر نیچے بھاگے، مگر میری عادت تھی کہ میں نیچے کی چٹائی اپنے اوپر ڈال کر سوتا رہتا تھا جب تک بارش زور نہ پکڑ لیتی، کیونکہ مجھے ایسا بہت اچھا لگتا تھا۔ اس رات سب گھر والے نیچے چلے گئے اور میں اکیلا چٹائی ڈالے سو رہا تھا کہ اچانک مجھے 2 بلیوں کے زور سے لڑنے کی آوازیں آئیں۔ لڑتے ہوئے ان کی آوازیں بہت بری لگ رہی تھیں۔ وہ لڑتے ہوئے 4 دیواری پر دوڑ رہی تھیں اور اتنی بھیانک آوازیں تھیں کہ مجھے لگا میرا جگر پھٹ جائے گا۔ ان کے رونے کی آوازیں سن کر میں بے چینی میں جاگ گیا۔ پہلے سوچا کوئی جوتا اٹھا کر ان کو بھگا دوں گا، پھر سوچا کہ میں اندھیرے میں جوتا کہاں ڈھونڈوں گا، تھوڑی دیر بعد خود ہی لڑ کر تھک جائیں گی تو چلی جائیں گی۔ اچانک خاموشی ہو گئی۔ میں دوبارہ غنودگی میں چلا گیا۔ تب بھی ایک بلی کی زوردار چیخ میری چارپائی کی عین نیچے سے آئی اور میں اچھل پڑا۔ میں نے چارپائی کے نیچے جھانکا مگر وہاں کچھ نہیں تھا۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا مگر کچھ بھی نہیں تھا۔ میں نے سوچا کہ شاید میرے آتے ہی اس نے ساتھ والے گھر میں چھلانگ مار دی ہوگی۔ میں نے جوتا اپنے پاس رکھا کہ اب اگر آئے تو اس کو نہیں چھوڑوں گا۔ میں دوبارہ لیٹ گیا اور خود کو پرسکون کرتے کرتے تھوڑی دیر بعد دوبارہ نیند میں چلا گیا۔ آنکھ تب کھلی جب بلی کے غرانے کی آواز میں نے اپنی چارپائی کی سیدھی طرف سے محسوس کی۔ اس کی غراہٹ پوری چھت پر پھیل رہی تھی۔ میں نے آہستہ آہستہ اپنا ہاتھ جوتے کی طرف بڑھایا اور اس کو مارنے کے لیے اٹھا۔ دیکھا تو وہاں کچھ بھی نہیں تھا، لیکن وہ غراہٹ اب مجھے اپنے بائیں طرف سے آ رہی تھی۔ میں اچانک بائیں طرف پلٹا تو وہی آواز مجھے دائیں طرف سے آنے لگی۔ اب آواز کبھی دائیں طرف، کبھی بائیں طرف، کبھی پیچھے سے اور کبھی آگے سے آنے لگی اور کبھی قریب سے آنے لگتی۔ اچانک سے شدید ڈر میرے بدن میں دوڑ گیا۔ میری پنڈلیاں اور پیر سن ہو گئے۔ لگا کچھ تو گڑبڑ ہے۔ اچانک میری نظر پڑی تو ایک سیاہ بلی دیوار پر بیٹھی آنکھوں سے مجھے گھور رہی تھی اور اس کی آنکھیں انگاروں کی طرح لگ رہی تھی۔ میں کانپتا ہوا اسے دیکھ رہا تھا۔ اتنی ہمت نہیں تھی، میں بھاگ کھڑا ہوا۔ پھر وہ اچانک بڑی ہونے لگی اور میرے دیکھتے ہی دیکھتے وہ بکرے جتنی بڑی ہو گئی اور ایسی نظر آ رہی تھی جس طرح نیشنل جیوگرافک چینل میں چیتا ہوتا ہے، کیونکہ وہ بالکل سیاہ بلی تھی۔ پھر اچانک اس نے ایسی پوزیشن لی جیسے وہ دیوار پر سے مجھ پر چھلانگ لگانے والی ہو۔ میرے منہ سے ایک زوردار چیخ نکلی۔ میں ایک ہی چھلانگ میں نیچے اترا اور نیچے سیڑھیوں کی طرف بھاگ گیا۔ میری چیخ اتنی بلند تھی کہ میرے امی ابو اور بڑا بھائی صحن میں آ گئے۔ میں سیڑھیوں سے نیچے آتے ہی گر گیا اور بے ہوش ہو گیا، مگر پریشانیاں ختم نہ ہوئیں۔ کچھ دنوں تک مجھے ڈراؤنے خواب آتے رہے۔ مجھے پوری بلی نظر آتی تھی۔ کبھی وہ میرا خون چاٹ رہی ہوتی، میں نیند میں چیخنے لگتا۔ پھر مجھے خواب میں دودھ دکھائی دیتے تو کسی کا اثر نہیں ہوتا، کسی کا گوشت لٹک رہا ہوتا، آنکھوں کی جگہ کالے سوراخ۔ میں بیمار رہنے لگا تھا، کمزور ہوتا گیا۔ ڈر کے مارے میں گھر سے باہر نہیں نکلتا تھا۔ مولوی صاحب دم کرنے آتے، مجھے پانی پلایا جاتا۔ میری والدہ ہر وقت مجھ پر سورہ یاسین پڑھ کر پھونکتی رہتی۔ افاقہ ہوتا مگر پھر وہی حالت ہو جاتی تھی۔ سوتے سوتے چیخے مار کر بے ہوش ہو جاتا۔ ایک روز میں بیٹھا پڑھ رہا تھا کہ کسی کام سے کمرے میں اندر اپنی امی کے پاس گیا۔ مجھے ایک دم ڈر سا لگا تھا۔ میں اپنی امی کے پاس گیا کہ وہ مجھ پر کچھ پڑھ کر پھونک دیتی۔ میری امی میری طرف پیٹ کیے الماری کھولے کپڑے رکھ رہی تھیں۔ میں نے امی کو پکارا مگر انہوں نے مجھے کوئی جواب نہیں دیا۔ میں ان کے قریب گیا اور ان کو میں نے زور سے آواز دی تو انہوں نے مجھے مڑ کر دیکھا، مگر وہ میری والدہ نہیں تھی، وہ خوفناک شکل کی عورت تھی۔ اس کا رنگ تانبے جیسا، آنکھیں اس کی سرخ اور منہ کا دھانا بڑا تھا۔ وہ ہاتھ پھیلائے ہنسی چلی جا رہی تھی اور مجھے اپنی طرف بلا رہی تھی۔ اس کے دانت چمک رہے تھے۔ میں تو پہلے ہی ڈر کی وجہ سے اپنی والدہ کے پاس کچھ دم کروانے آیا تھا۔ اس عورت کی شکل دیکھی تو وہیں بے ہوش ہو گیا۔ جب ہوش آیا تو مولوی صاحب میرے سرہانے بیٹھے کچھ پڑھ رہے تھے۔ میرے ابو شدید پریشانی میں بیٹھے ہوئے تھے۔ مولوی صاحب کے پوچھنے پر ان کو میں نے ساری بات بتا دی تو وہ سوچ میں پڑ گئے۔ پھر اس طرح کے واقعات میرے علاوہ میرے گھر کے دوسرے افراد کے ساتھ بھی پیش آنے لگے۔ کبھی واش روم کا دروازہ اندر سے بند ہوتا، پانی کی آواز آنے لگتی۔ تھوڑی دیر بعد دروازہ کھل جاتا لیکن اندر کوئی بھی نہ ہوتا تھا۔
ایک بار ہم سب لوگ ٹی وی دیکھ رہے تھے کہ بجلی کا بٹن اوپر ہوا اور پھر ایک بار میری امی کی چارپائی کمرے کے بیچ میں کسی نے کھینچ کر دور کر دی جب وہ سوئی ہوئی تھی۔ چیزیں ہم ایک جگہ رکھتے مگر ہمیں ملتی دوسری جگہ سے تھی۔ گھر کا ہر فرد ڈرا سہما رہنے لگا تھا، کوئی میرے ساتھ نہیں بیٹھتا تھا، سارے بہن بھائی مجھ سے خوف کھانے لگے تھے۔ کالج میں دوست دور رہنے لگے تھے، کئی بار ہم دوست بیٹھے ہوتے تو میری سائیکل کی گھنٹی خود بخود بجنے لگتی۔ ہمارے گھر کا سکون غارت ہوئے 7 مہینے ہو گئے تھے۔ میں اپنی حالت سے تنگ ہو کے خودکشی کا سوچنے لگا۔ پھر ایک روز ہمارے مولوی صاحب اپنے ساتھ ایک بزرگ کو لے کر آئے اور بتایا کہ یہ میرے مرشد ہیں۔ وہ بزرگ سفید کپڑوں میں تھے، سفید عمامہ تھا، چہرے پر سفید داڑھی تھی اور ماتھا ایسے چمک رہا تھا جیسے روشنی پھوٹ رہی ہو۔ انہوں نے میرے ماتھے پر ہاتھ رکھا اور میں رو پڑا۔ میرے والد صاحب نے سارے واقعات ان کو بتائے۔ وہ سکون سے بیٹھے سن رہے تھے، ان کے ہونٹوں پر ایسی مسکراہٹ تھی اور اتنا سکون تھا اور چہرے پر اتنا نور تھا کہ دل کرتا تھا کہ ان کو دیکھتے ہی رہیں۔ انہوں نے میرے والد صاحب کے ساتھ سارے کمروں کا جائزہ لیا، ہر جگہ جا کر ایک ایک کونا دیکھا اور ساتھ والوں کی چھتیں دیکھی۔ ہمارے گھر میں محلے کی عورتوں کا رش لگ گیا تھا، سب لوگ پانی پر دم کروانے آ گئی تھیں۔ وہ میرے قریب آ کر بیٹھ گئے اور انہوں نے اپنے دائیں جانب کا انگوٹھا میرے ماتھے کے درمیان میں رکھا اور اپنی آنکھیں بند کر کے کچھ پڑھنے لگے۔ مجھے ایسا لگا جیسے کوئی میری کھال کو کھینچ رہا ہو، میری چیخیں نکل رہی تھیں۔ میں ان کا انگوٹھا اپنے ماتھے سے ہٹانا چاہتا تھا مگر ہاتھ نہیں ہلا۔ میرا بھائی مجھے بتاتا ہے کہ 1 گھنٹے سے زیادہ وہ کچھ پڑھتے رہے اور تمہاری دل خراش چیخیں سننا ہمارے بس سے باہر تھا۔ آہستہ آہستہ میں پرسکون ہوتا چلا گیا۔ آنکھیں کھولی تو وہ مجھے دیکھ رہے تھے، ان کے چہرے پر مسکراہٹ بھی تھی۔ انہوں نے پانی منگوا کر دم کر دیا، کمرے کے ہر کونے میں پانی چھڑکایا اور وہ پانی مجھے پلا دیا۔ وہ پانی جیسے کوئی آب حیات تھا کہ میرے سر سے 7 مہینے کا چڑھا ہوا بوجھ اتر گیا۔ میرے کندھے ہلکے ہو گئے، میرے جسم میں سکون ہونے لگا، میری بجھی آنکھیں روشن ہو گئیں۔ میں اٹھ گیا اور ان کی ہتھیلی پر سر رکھ کر رونے لگا۔ وہ میرے سر پر ہاتھ پھیرنے لگے۔ انہوں نے سب گھر والوں کو کہا کہ نماز اپنے وقت پر پڑھنا اور حرام اور جھوٹ غیبت سے بچنا، اور ہر روز 4 کل پڑھ کر اپنے ہاتھوں پر پھونک کر پورے جسم پر پھیر لیا کرو، کوئی بلا قریب نہیں آئے گی اور اللہ اس گھر کی حفاظت کرے۔ پھر وہ چلے گئے۔ آج اس بات کو تو 7 سال ہو گئے ہیں اور اللہ کا شکر ہے کہ پھر کوئی واقعہ پیش نہیں آیا۔ ابھی بھی 4 کل 3 بار پڑھ کر اپنے ہاتھوں پر دم کر کے پورے جسم پر پھیرتا ہوں۔